برطانوی مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی ٹولے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1512 افراد تھی۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی بندرگاہ سے کیا تھا اور یہ شمالی بحیرہ اوقیانوس میں ڈوبا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3 یا 4000 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5 روز کی درمیان شب اس میں سوار 1502 مسافر کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے ٹائٹینک صرف 722 مسافر زندہ بچ پائے۔ ان میں کمپنی کا مالک اس میں شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتی ہوئی لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے سے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا آل رائٹ بوائے، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹیفرڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے نیچے جانا ہوگا جو ناممکن نہیں ہے کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنی ہی پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے تقریباً 70 سال بعد ممکن ہو پائی۔ غوطہ خور حضرات اس جہاز کے ملبے کے سامان نکال کر بڑی قیمت میں بھیج دیتے ہیں، اگرچہ یہ ایک جرم ہے لیکن اس کے متعلق کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ اب ایک نئی تحقیقات آیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی میدان میں عارضی انتشار والی ایک موسمیاتی ماہر کی جانب سے کی گئی۔ عینی شاہدین نے برفانی توڑے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپیتا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو علی صبح ٹائٹینک کے 765 مسافر کو بچایا تھا۔ اس نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاندی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیس کو توانائی ملتی ہے جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتے ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنل میں مداخلت بھی کرتے ہیں جس سے برقی ڈیوائس کے افعال سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر ناردرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک برفانی توڑے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ سمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس میں شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کی بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے سامنے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے بھی پہلی غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹر کو مدد کی سگنل قریبی جہازوں کو بھیجی۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا۔ عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنل بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے۔ ٹائٹینک کا جواب کبھی بھی مل نہیں سکا۔